آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر قرآن مجید کا نزول بولیے کیسے ہوتا تھا؟ واہ واہ واہ۔ تو آقا علیہ السلام نے مختلف صورتیں بیان فرمائی اور سب سے پہلے فرمایا ایسے اترتا تھا جیسے صحرا میں چلنے والے قافلوں کے لیے گھنٹی بجتی ہے، صحرائی فضا میں جیسے گھنٹی کی آواز ہے، سلسلۃ الجرس، ہائے ہائے ہائے، سلسلۃ الجرس۔ وہ جو قافلے رات کو پڑاؤ کرتے ہیں صحراؤں میں اور سوتے ہیں اور ان کے چلنے کا جب وقت آتا ہے تو خاص گھنٹی بجتی ہے۔ آپ تصور کریں نا، بانگ درا، بانگ جو خاص گھنٹی بجتی ہے جو صحرا کی فضا میں گونج گونج جاتی ہے۔ فرمایا جیسے صحرا میں گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی ہے اس کیف میں، لحن میں، غنا میں قرآن اترتا تھا مجھ پر۔ تو قرآن کا تو اترنا بھی غنا کے ساتھ ہے اور پڑھنا بھی غنا کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن پڑھتا ہے اور ترنم اور تغنم سے نہیں پڑھتا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ جو قرآن تغنم سے، قرآن کو نغمہ بنا کے نہیں پڑھتا۔ شیخ الحدیث صاحب یہ ترجمہ کرنا، من لم یتغن، جو قرآن کو نغمگی کے ساتھ نہیں پڑھتا اور قرآن کو میرا نغمہ سمجھ کے نہیں پڑھتا۔ ہائے ہائے، اس معنی کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے، اس کے معنی جو قرآن کو میرا نغمہ سمجھ کے نغمگی کے ساتھ نہیں پڑھتا، ترنم اور تغنم کے ساتھ نہیں پڑھتا، فرمایا فلیس منا، وہ ہماری امت سے ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھنا بھی ایسے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی شے کا اتنا سخت شدت سے حکم نہیں دیا جتنا قرآن کو نغمگی کے ساتھ اور حسن صوت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ قاری تھے، فرمایا ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ۔ ہائے ہائے، قرآن سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن اترا آپ پر ہے، میری کیا مجال سناؤں؟ فرمایا نہیں، میرا جی کرتا ہے کہ دوسرا پڑھے اور میں سنوں۔ یہ کیا مردہ قوم ہے ہماری، کیا مردہ قوم ہے، دوسرا پڑھے اور میں سنوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا قاری صحابی کو قرآن پڑھو، وہ قرآن پڑھنے لگ گئے اور دھن میں تھا، کہتے ہیں جب دھیان سے دیکھا تو آنکھوں کی چشمان مقدس سے چھم چھم آنسو جاری تھے، قرآن سن رہے تھے۔ اس طرح قرآن پڑھا کرے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ رات میں اپنے گھر میں دیکھا پچھلی رات نور آتا تھا، روشنیاں جلتی تھی جاتی تھی، جلتی تھی جاتی تھی، ہر طرف نور بکھرتا تھا، سمجھ نہیں کیا تھا۔ فرمایا تم رات کو کر کیا رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اسے سننے کے لیے ملائکہ آئے ہوئے تھے، سننے کے لیے۔ اور میں نے ایک ایسے قاری سے بھی قرآن سنا اور میری ان کے ساتھ محبت تھی، دوستی تھی، میں چھوٹا تھا، وہ 84 سال اس وقت ان کی عمر تھی، مجذوب تھے، نیم مجذوب، سالک مجذوب تھے وہ، تو بڑا میرے ساتھ ان کو بڑا پیار تھا، بہت پیار تھا۔ تو جس دن میں روز ملنے جاتا تھا، 6-7 میل جنگل میں رہتے تھے، جس دن نہیں جاتا تھا تو کسی کو پیسے دے کے ٹانگا کر کے بھیج دیتے تھے کہ طاہر کو لے آؤ مجھے مل جائے۔ تو وہ جب جوانی میں قرآن پڑھتے تھے تو بہتا ہوا پانی دریا کا رک جاتا تھا، اور پہاڑوں میں پڑھتے تھے تو پرندے اتر کے زمین پہ بیٹھ کے سنتے تھے۔ تو پتہ نہیں قرآن کیسے کیسے پڑھا گیا اور کیسے کیسے سنا گیا۔ آقا علیہ السلام نے قرآن کی پڑھنے کے لیے فرمایا کہ یہ داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے کسی کی آواز کو مزمار ہے۔ داؤد مزامیر کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ بولیے نا، کس کو؟ یہ جو بنسری اور ساز اور راگ ہوتا ہے، فرمایا داؤد علیہ السلام کو یہ مزامیر، لحن داؤدی مزامیر دیا گیا ہے۔ اور جمعہ کے دن جب جنت میں اللہ پاک محفل بپا کریں گے اپنے دیدار کے لیے، تو جب سارے بیٹھ جائیں گے تو اپنے دیدار کے لمحے سے پہلے
شراب طہور پلائی جائے گی اور حکم ہوگا داؤد اب نغمگی کے ساتھ میرے نغمے پڑھو، نغمہ داؤدی۔ تو قرآن سے اس طرح محبت کیا کریں، ایسا سنا کریں، ایسا پڑھا کریں، روز پڑھا کریں قرآن کی تلاوت، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی آتی ہے، تنہا 1 رکوع، آدھا رکوع، 10 آیتیں، مگر اپنے من کی تاروں کو چھیڑ کے ذوق کے ساتھ گنگنا کے پڑھا کریں قرآن ڈوب کر۔ یہ فرض ہے، مست ہے آپ کے لیے۔